سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں منگیتر سے بات کی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کے جواب میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سید اعظم القمر آفیشیل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر لائک ضرور کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی رہی۔ تو آج کا سوال ہے کہ منگیتر سے بات کرنا روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ اگر بات کریں گے تو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے، اس طرح کا سوال ہوتا کیوں ہے؟ یہ سوال ذہن میں بنتا کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے اس ماڈرن زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا اور اسی لیے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایسا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ جیسے ہی ایک لڑکا اور لڑکی کا رشتہ لگتا ہے، رشتہ لگنے کے بعد میں ان کا آپس میں فون پر بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ فون پر بات شروع ہو جاتی ہے تو وہ بات کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کی عادت بن جاتی ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے فون پر بات نہ کرنے تو ان دونوں کو اچھا نہیں لگتا، انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، انہیں پینا اچھا نہیں لگتا، انہیں گھومنا اٹھنا بیٹھنا سونا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے فون پر بات نہ کر لیں۔ تو جب وہ اس طریقے سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ میری حقیقی بیوی ہو چکی ہے، اور لڑکی کو لگتا ہے کہ اب میرے حقیقی شوہر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہیں۔ تو جب تک نکاح نہ ہو جائے تو اس سے پہلے چاہے رشتہ لگ چکا ہو، رشتہ لگنے کے بعد میں تاریخ بھی دے دی گئی ہو، اور تاریخ دینے کے بعد میں بارات آ بھی چکی ہے اور ابھی تک نکاح نہیں پڑھایا گیا ہے، اس وقت تک وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ جب تک ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، بات کرنا ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں۔ لیکن آج کے اس ماڈرن زمانے میں فون پر باتیں ہونے لگتی ہیں، اور ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حقیقی میاں اور بیوی سمجھ کر کے بالکل اسی طریقے کی باتوں کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو باتیں صرف ایک میاں اور بیوی ہی کرتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دیکھیے، جب تک آپ لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک ان دونوں کا آپس میں بات کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو۔ اب رہی بات روزے کی حالت میں بات کرنا کیسا ہے، تو میرے بھائی، جب روزے کے علاوہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی آپس میں بات کرنا جائز نہیں ہے تو وہ روزے کی حالت میں جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نامحرم کو دیکھنا بھی زنا ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَزِنَ الْعَيْنِ نَظْرُ، کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اگر ہم کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہیں تو اس آنکھ نے جب کسی نامحرم کو دیکھا، وہ دیکھتا ہی رہا، وہ آنکھ دیکھتی رہی، تو وہ آنکھوں کا زنا ہوا۔ تو اگر ہم کسی نامحرم کو سن رہے ہیں کانوں سے تو وہ کانوں کا زنا ہوا۔ اگر ہم کسی نامحرم سے زبان سے یعنی کہ منہ سے بات کر رہے ہیں تو وہ منہ کا زنا ہوا۔ اگر ہم کسی نامحرم کو چھو رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کا زنا ہوا۔ تو جب تک ایک دوسرے کا لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکا اور لڑکی کا آپس میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ان دونوں کا رشتہ لگ چکا ہو یا وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو۔ آج کے ماڈرن زمانے میں لڑکا لڑکی آپس میں عاشقی اظہار کرتی ہیں، اس سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، جب منگیتر کا آپس میں بات کرنا جائز نہیں ہے تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کہاں سے ہو جائے گا؟ تو اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ اب رہی بات روزے کی حالت میں، تو دیکھیے میرے بھائی، روزہ وہ ہے کہ جس چیز سے جو ہمارے لیے حلال ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں وہ چیزیں بھی روزے کے بعد میں حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ روزہ اسے کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور جماع سے یعنی کہ میاں اور بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا، ان چیزوں سے بچنے کو ہی روزہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں ایک عام انسان کے لیے روزے کے علاوہ جائز ہیں، حلال ہیں، یعنی کہ کھانا اگر روزہ نہیں ہے تو بغیر روزے کے انسان کو کھانا جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ اگر پینا بغیر روزے کے تو پانی پینا، شربت پینا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اور ایک میاں بیوی کا آپس میں ملنا، جمع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ میرے بھائی، جو چیزیں روزے کے علاوہ جائز ہیں اور اس کے بعد میں جب وہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھ لینے کے بعد میں اب صبح سے لے کر کے شام تک اس کے لیے کھانا بھی حرام ہو گیا، پینا بھی حرام ہو گیا، اور میاں اور بیوی کا آپس میں ملنا اس حالت میں کہ انزال ہو جائے یا خواہشات پیدا ہو جائیں، یعنی کہ آپس میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں ایک جو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے جس چیز کی، یعنی کہ منگیتر سے بات کرنا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا آپس میں بات کرنا، جب یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں بغیر روزے کے بھی، تو وہ روزے کی حالت میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اب رہی بات یہ کہ لڑکا اور منگیتر کا روزے کی حالت میں بات کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو دیکھیے روزہ اس حالت میں ٹوٹتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھا لیا، جان کر پی لیا کچھ جان کر، یا جان کر کچھ میاں اور بیوی نے آپس میں جمع کر لیا، یعنی کہ ہم بستری کی، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب رہی بات کرنے کی، تو بات کرنے سے جو ناجائز تعلق سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ منگیتر کے اعتبار سے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اعتبار سے، تو اس حالت میں بات کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، جو روزے کی خوبیاں ہیں، جو روزے میں نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زیادہ بات کرنے سے ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے جس سے روزہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی بھی کنڈیشن بن سکتی ہے روزے کے اگر زیادہ بات کرنے سے، یعنی کہ لڑکا لڑکی یا منگیتر آپس میں بات کرتے ہیں تو اس میں ایسی بھی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ لوگ اپنے آپ سے بے خودی میں ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپس میں اس طرح کی گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ جس سے انزال ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہو جاتا، تو ایسی کنڈیشن میں اگر اس منزل تک پہنچ گئے تو روزہ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے، روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، ایسا کام بالکل نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق رکھیں کہ ہاں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت رمضان مبارک کے مہینے میں کرنے کی، اور تمام برائیوں سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم